قطر کا پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ پاکستان اور قطر کا مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ شہباز شریف کا دوحہ میں فیفا ورلڈ کپ اسٹیڈیم کا بھی دورہ۔ فٹ بال کپ کی تیاریوں کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ بغاوت پر اکسانے کے کیس میں شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ ملک امان نے پی ٹی آئی رہنما کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس نے شہباز گل کے مزید 7 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ تحریک انصاف کے رہنما کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر آج عدالت پیش کیا گیا تھا۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں جاری بارشوں سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ متاثرہ علاقوں میں اشیاء خورد و نوش کی قلت۔ سندھ کے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا۔ کل تک تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 5 افراد جاں بحق۔ بلوچستان میں مسلسل بارشوں سے ایک نیا انسانی المیہ۔ اموات کی تعداد 230 ہو گئی۔ اب تک 30,000 سے زائد گھر تباہ۔ عارضی راستے بہہ گئے۔ کوئٹہ اور گوادر کا کراچی سے زمینی راستہ بھی منقطع۔ کو سلیمان کے پہاڑوں سے آنے والے سیلابی ریلے سے جنوبی پنجاب میں خوفناک تباہی۔ راجن پور شہر 80% ڈوب گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی کئی بستیاں زیر آب۔ پاک فوج کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ سندھ میں سیلاب سے تباہی پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے مخیر حضرات سے امداد کی اپیل کر دی۔ مراد علی شاہ نے سکر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے 3 بار آنا چاہا لیکن خراب موسم کے باعث نہ آ سکے۔ مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں 2010 کی طرح اب بھی مدد کریں۔ اس وقت 10 لاکھ ٹینٹس کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب سندھ میں حالیہ بارشوں کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے سول حکومت کی مدد کے لیے فوج کی خدمات طلب کر لی گئیں۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث کراچی میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی کر دیے گئے۔ کراچی سمیت اندرون سندھ کے بعض اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت 28 اگست کو پولنگ ہونا تھی۔ سیلابی صورتحال کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز حیدرآباد سمیت 9 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے انسدادی دہشت گردی عدالت پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بنی گالہ میں آج ایک اجلاس طلب کیا جس میں انہوں نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کے لیے پی ڈی ایم کی درخواست خارج۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم کا توشہ خانہ ریفرنس غیر مؤثر قرار دے کر خارج کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے الیکشن کمیشن میں دائر ریفرنس پر سماعت 29 اگست کو ہوگی۔ عمران خان کو 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ الیکشن ٹریبیونل نے NA 108 اور NA 118 سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ جسٹس شاہد وحید نے دلائل مکمل ہونے کے بعد عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف نون لیگ کی اپیل خارج کر دی۔ شیخ رشید سمیت 9 پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت منظور ہو گئی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ آبپارہ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج ہے۔ شہباز گل کے حق میں ریلی نکال کر سڑک بلاک کرنے کے الزام میں گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نیا مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ آبپارہ میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے 19 رہنماؤں کو نامزد کیا گیا۔ پاکستان کی بی جے پی رہنما کی جانب سے شان رسالت میں توہین آمیز بیان کی مذمت۔ پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے کہا کہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ ٹی راجہ سنگھ کو گرفتاری کے چند گھنٹوں کے اندر ہی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھارت میں اسلاموفوبیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ دوسری جانب بھارت میں شاطم رسول راجہ سنگھ کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاج۔ راجہ سنگھ کے خلاف مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں اب تک ایک پولیس سب انسپکٹر سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے لیسکو صارفین کے لیے بڑا ریلیف۔ لاہور ہائی کورٹ نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی وصولی سے روک دیا۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس نکال کر باقی بل جمع کرانے کا حکم دے دیا، جبکہ وفاقی حکومت، FBR اور لیسکو سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ روپے کی پھر بے قدری۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک دن میں 4 روپے مہنگا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 227 روپے کی سطح پر آ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 72 پیسے مہنگا ہو کر 218 روپے 38 پیسے پر بند ہوا۔
آئی سی سی کی ون ڈے اور T20 رینکنگ میں بابر اعظم کی اجارہ داری برقرار۔ قومی کپتان بابر اعظم ون ڈے اور T20 بیٹرز کی رینکنگ میں پہلے نمبر پر۔ ٹیسٹ کے بیٹرز کی رینکنگ میں قومی کپتان کی تیسری پوزیشن۔ پاکستان کے امام الحق 2 درجے تنزلی کے بعد چوتھے نمبر پر چلے گئے۔ قومی فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی T20 رینکنگ میں 13ویں نمبر پر موجود ہیں۔